بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7ویں صدی ہجری کی ایک دوپہر ڈل رہی تھی کہ درویشوں کا ایک قافلہ مختلف علاقوں میں نیکی کی دعوت دیتا ہوا باب الاسلام سندھ کے ایک علاقے میں پہنچا۔ ان دنوں باب الاسلام سندھ میں برائیوں اور بدکاریوں اور ہر طرف گناہوں کا دورہ تھا۔ اس علاقے میں خاص طور پر کفر و شرک اور فحاشی و بدکاری عام تھی۔ بعض علاقے تو ایسے تھے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ دینی معلومات نہ ہونے کے باعث لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بے راہ روی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے۔ لوگوں کی اخلاقی حالت ابتر تھی، اس وجہ سے جگہ جگہ برائی کے اڈے قائم تھے۔ درویشوں کا یہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف چہل پہل تھی۔ شام ڈلتے ہی چراغ روشن ہونے لگے، شام نے رات کا لبادہ اوڑھا تو گانے بجنے لگے، عورتیں سرعام گناہ کی دعوت دینے لگیں، اوباش نوجوان گناہوں کے بھنور کی طرف کھنچتے چلے جا رہے تھے۔ یاد الہی میں مگن درویش یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور اپنے امیر قافلہ سے عرض کرنے لگے، حضور یہاں قیام کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں، کہیں اور چلتے ہیں، یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر درویش مطمئن ہو گئے۔ یوں تو رات گزری، صبح گناہوں کا بازار سرد پڑ چکا تھا۔ اگلی رات درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بازار میں کل جیسی رونق نہ تھی۔ دوسری طرف برائی کے اڈوں پر بھی اوس پڑ چکی تھی۔ جو بھی آتا محلے میں داخل ہوتے ہی الٹے پاؤں واپس لوٹ جاتا۔ اب تو یہ معمول ہی بن گیا تھا، بازار کی رونقیں ختم ہونے لگیں۔ ایک دن ساری عورتیں جمع ہوئیں اور کہنے لگیں، جس دن سے یہ درویش یہاں آئے ہیں ہمارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے، انہیں یہاں سے نکالو ورنہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ وہ ان درویشوں کے پاس آئیں اور کہا، بابا آپ صوفی لوگ ہیں، یہاں آپ کا کیا کام؟ یہ گناہوں کی جگہ ہے، یہاں سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارا کام بند ہو رہا ہے۔ درویشوں کے امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے، اب تو ہمارا مزار بھی یہیں بنے گا، البتہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر انہیں پریشانی لاحق ہو گئی، چونکہ بڑے بڑے زمیندار اور روسا یہاں تک کہ خود راجہ بھی ان گناہوں میں شریک تھا، لہٰذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا، درویشوں سے کہو یہاں سے چلے جائیں ورنہ انہیں زبردستی نکال دیا جائے گا۔ راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کیے مگر بے سود۔ انہوں نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے۔ سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے۔ وہ عورتیں حیرت میں ڈوبی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور وہ دلی طور پر اس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی معتقد ہو چکی تھی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ ان کی دیکھا دیکھی مرد بھی ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بلند رتبہ درویش کون تھے؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ باب الاسلام سندھ کی پہچان حضرت لال شہباز قلندر، حضرت لال شہباز قلندر سید محمد عثمان مروندی تھے، اور دوسرے درویش آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خادم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیون شریف ضلع دادو باب الاسلام سندھ تشریف لا کر کفر و شرک کے گٹاٹوپ اندھیروں میں بہکنے والوں کو اسلام کے پاکیزہ اصولوں سے روشناس کروایا، اس ظلمت کدے میں اسلام کی شمع روشن کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے باب الاسلام سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلتی گئی۔ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرتاثیر دعوت پر جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے اور اللہ عز و جل کے احکامات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں زندگی بسر کرنے لگے۔